نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا جو سبق ہے یہ پہلی یونٹ کا 10واں سبق ہے، اور اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ ہماری زبان میں مختلف اشیاء کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ، یعنی چیزوں کی جو جمع ہے نا اس کے لیے جو مستعمل یعنی جو استعمال شدہ الفاظ ہیں، جیسے اعمال، مساجد، حدود، اطراف وغیرہ، قرآن کریم میں یہ الفاظ بہت سارے موجود ہیں۔ اور جمع کے ایسے الفاظ جہاں واحد کے ساتھ جمع درج کی جا رہی ہے، تو جس طرح واحد کا مطلب اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ایک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جمع کے مطلب بہت ساری چیزیں اس کے اندر، تو اب دونوں کا مطلب ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے نہر، ایک نہر، انہار بہت ساری نہریں، مال ایک مال، اموال بہت سارے اموال، قلم ایک قلم، اقلام بہت سارے قلمیں، کتاب ایک کتاب، کتب یہ جمع ہے یعنی بہت ساری کتابیں، عمل ایک عمل، اعمال یعنی بہت سارے اعمال، جسم ایک جسم ہے، اجسام بہت سارے جسموں کو یہ کہا جاتا ہے، یوم ایک دن کو کہا جاتا ہے، ایام بہت سارے ایام دنوں کو کہا جاتا ہے، چیز شے ایک چیز کو کہتے ہیں، اشیاء بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں، مسجد ایک مسجد، مساجد بہت ساری مساجد آ جاتی ہیں، قبر سے ایک قبر مراد ہے، قبور یعنی بہت ساری قبریں، اسم ایک نام، اسماء بہت سارے نام، مثل ایک مثل ہے یعنی ایک مثال ہے، امثال بہت ساری مثالیں ہیں، نفس ایک نفس کو کہتے ہیں، ایک جان کو کہتے ہیں، نفوس بہت ساری جانیں، حد ایک حد ہوتی ہے، حدود یعنی بہت ساری حدیں جو ہوتی ہیں، خبر سے ایک خبر مراد ہے، اخبار سے بہت ساری خبریں مراد ہیں، امر سے ایک حکم مراد ہے، امور سے بہت سارے حکم مراد ہیں، صوت سے ایک آواز، اصوات سے بہت ساری آوازیں، طرف سے ایک طرف، اطراف سے بہت سارے اطراف یعنی چاروں اطراف ہو گئے، قلب سے ایک دل، اور قلوب سے بہت سارے دل مراد ہیں، نجم سے ایک ستارہ، نجوم سے بہت سارے ستارے ہیں، کوکب سے ایک ستارہ، کواکب سے بہت سارے ستارے ہیں، لقب سے ایک لقب، لقب کہتے ہیں کہ ایک انسان کا نام ہے اور اس کے ساتھ کوئی اضافی لقب لگ جاتا ہے، صفاتی نام جسے کہا جاتا ہے، تو یہ ایک لقب اور بہت سارے القاب، اثر ایک اثر یعنی ایک نشان، اور آثار بہت سارے نشانات، مسکن ایک ٹھکانہ، مساکن بہت سارے ٹھکانے ہیں، بصر ایک نظر، ابصار بہت ساری نظریں، ملک ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سارے فرشتے، کبیرہ ایک گناہ، کبائر بہت سارے گناہ، ید ایک ہاتھ، یدی ایدی یعنی ہاتھوں یعنی بہت سارے ہاتھ آ گئے، غیب ایک غیب کی بات، غیوب بہت ساری وہ مخفی باتیں، شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سارے شیاطین۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمع کی یہ چند الفاظ ہیں، قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں متعدد بار یہ الفاظ آئے گئے ہیں، اور ایک تو انہیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ یہ جمع ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ الف لام کے بغیر آئے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں الف لام کے بغیر آئے ہیں، اور الف لام کے ساتھ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر قلم جیسے قلم الاقلام بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واحد سے جو جمع ہے، چیزوں کی جو جمع کے الفاظ مستعمل بنائے گئے ہیں، یہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد سے جو جمع چیزوں کے نام ہے یہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اوپر نام ہیں یہ سارے کے سارے مؤنث ہی ہیں، یعنی یہ جو اوپر ہم نے نام پڑھ لیے ہیں یہاں تک، یہ سارے کے سارے مؤنث ہی نام ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ مؤنث ہی شمار کی جا رہے ہیں۔ تو اب دوسرے پیج پر کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر واحد ذکر کیے گئے ہیں، جیسے قلم، اس کی جمع کیا ہے؟ کتاب، اثر، قبر، شے، مسجد، امر، صوت، حد،
کوکب شاباش، طرف جسم. اچھا اب یہاں پر الفاظ بیان کی جا رہے ہیں جمع کے. قبور، قلوب، اعمال، کواکب کوکب، اصوات صوت، نفوس ایام، اخبار مساجد، امور کبائر شاباش، القاب رقم. ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیات ہیں نیچے جو یہ الفاظ قرآن کی آیات میں استعمال کیے گئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو یہ الفاظ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض ہے کہ اللہ سبحانہ ہاں برے یعنی نام کو بگاڑ کر مت پکارو. اب مثال دیتا ہوں، آپ کا نام ہے نعمان، کوئی اس کو الٹا کر دے، نومی یا الٹا سیدھا بنانے لگ جائے تو یہ گناہ والے الفاظ ہیں. دیکھیں جو نام یہ ایک صفاتی اگر دیکھیں نا غلط نہ ہو نا. بعض لوگ نا ہاں بات دیکھیں. اب ایک نام میں بتاتا ہوں، اجوا. اجوا بالکل. اب نام ہے اجوا. اجوا کھجور کا نام ہے. بعض کا انسانوں کے نام ہوتے ہیں. یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اجو اجو. اب جویریہ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. اب وہ کہتے ہیں جیرا جیرا. اب یہ بری چیز ہے. دیکھیں کوئی ہوتا ہے ایک القاب کے ساتھ، مثلا آپ کا نام نعمان ہے، آپ کو کوئی کسی اور لقب کے ساتھ پکار لیتے ہیں تو بری چیز نہیں ہے. جو آپ ہاں حضرت تو ایک محبت کے لیے جس کو برا لگے تو وہ پھر گناہ ہو جائے. ہاں یا کوئی سننے والا بھی کہے یار یہ کیا نام کے ساتھ پکار ہے، بےہودہ نام ہے، تو اس طرح کے نام نہ لیا جائے.